الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میری محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مدارس ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حجاب، اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس موضوع کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو آئیے میں اپنی تقریر کا آغاز اس اشعار سے کرتی ہوں۔ قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب سے، قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب سے کہ حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب سے۔ محترم سامعین، ایک عام سا سوال، کیا پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ اس سوال کے ذہن میں آتے ہی کئی سوال اٹھتے ہیں، مثلاً کیا پردہ کیا چیز ہے؟ کیا کالا کپڑا جس پر اوڑھ لینے کا نام پردہ ہے؟ کیا محض چہرے پر کپڑا ڈال لینے کو پردہ کہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پردہ عورت کی عزت اور فطرت کا دوسرا نام ہے۔ پردہ اس خوبصورت جذبے کا نام ہے جس میں عورت کی عزت، عظمت اور وقار محفوظ ہو۔ پردہ اس عظیم جوہر کا نام ہے جس سے اہل یورپ بے بہر ہیں اور اس کی قدر و قیمت جاننے سے غافل۔ پردہ عورت کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہی سب باتوں کا نام پردہ ہے تو پھر برقع اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل ان تمام باتوں کے ساتھ برقع اوڑھنا ہی اصل پردہ ہے۔ چہرے کا پردہ عورت کی عزت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لفظ عورت کا اصل مفہوم ہی چھپا ہوا اور پوشیدہ ہے۔ حجاب کا حکم قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے تکلف آنے سے منع فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کی آڑ سے مانگا کرو۔ اس حکم کے بعد سے پردے کے احکام کی شروعات ہوئی اور ان کی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کے وقار کے ساتھ رہیں اور اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال کر نکلیں، بجنے والے زیور پہن کر نہ نکلیں، اپنے حسن اور جسم کی نمائش نہ کرائیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں، اور محرم اور غیر محرم مردوں کے سامنے آنے سے امتیاز کیا کریں۔ محرم مردوں کے سامنے اور گھر خاندان کی عورتوں کے سامنے زینت کے ساتھ پیش آئیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ زینت کا معنی وہی ہے جو ہماری زبان میں آرائش، زیبائش اور بنا سنگار کے ہیں۔ اور گھر کے مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ یہ وہ احکام ہیں جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں اور اسی کا نام پردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے بتایا کہ عورت کا سر، چہرہ اور کلائی سے ہاتھ اور ٹخنوں کے پاؤں تک، اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا نہ رہے، اور ایسے باریک لباس نہیں پہننے چاہیے جس میں سے جسم نمایاں ہو۔ اور جو احکام ہمیں پردے نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو حجاب کے اندر رکھنا چاہیے۔ پردے کے احکام جو اسلام نے بتائے ہیں اس کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے اخلاق کی حفاظت کی جائے، دوسرا یہ کہ عورت اور مرد کا اخلاق کے ساتھ رہا جائے اور گھروابیوں کے دروازے کو بند کیا جائے جو ان دوران اور مردوں سے میل جول سے ہوتا ہے۔ ایسی عورت جو پردہ نہیں کرتی ہیں ان کے لیے ایک حدیث میں ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرتی ہوں کہ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔